آفس کا کام ختم کرنے کے بعد بہرام تقریباً رات کے 10 بجے گھر واپس آیا تھا۔ اس نے چاہت کو فون کر کے بتا دیا تھا کہ اسے آنے میں دیر ہو جائے گی، اس لیے کھانا کھا کر سو جائے، اور بہرام اسی امید کے ساتھ گھر داخل ہوا کہ چاہت اب تک کھانا کھا کر سو چکی ہوگی۔ مگر پورچ میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر پورچ کے ساتھ اٹیچ اس شیشے کے کمرے میں پڑی جہاں پر سوئمنگ پول تھا۔ بہرام نے جب چاہت کو سوئمنگ پول کے پاس بیٹھے دیکھا تو ماتھے پر بل آ گئے۔ بہرام وہ شیشے کا دروازہ کھول کر وہاں داخل ہوا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو چاہت؟ بہرام کی آواز پر چاہت نے فوراً پلٹ کر اسے دیکھا اور مسکرا دی۔ اس وقت وہ گلابی رنگ کی شلوار قمیض میں ملبوس تھی، دوپٹہ کندھوں پر پڑا ہوا تھا اور لمبے بال کمر پر پھیلے تھے جو شاید اس نے سکھانے کے لیے کھلے چھوڑے تھے۔ کچھ نہیں، بس پانی دیکھ رہی تھی، چاہت نے عام سے انداز میں کندھے اچکا کر کہا۔ یہ کوئی وقت ہے پانی دیکھنے کا، وہ بھی اتنی سردی میں سویٹر کے بغیر؟ بیمار ہو جاؤ گی تم۔ بہرام کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے زبردستی وہاں سے اٹھا کر لے جاتا۔ تو ہو جاؤں گی بیمار، کیا فرق پڑتا ہے؟ بہرام نے اپنی آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھا اور اس کے قریب آ کر کھڑا ہوا۔ پاگل تو نہیں ہو گئی تم؟ چاہت نے انکار میں سر ہلایا اور شفاف نیلے پانی کو دیکھنے لگی۔ نہیں خان جی، سچ کہہ رہی ہوں میں، مجھے کچھ ہو جائے تو کیا فرق پڑتا ہے کسی کو؟ میرے خیال سے مر بھی جاؤں گی نا تو۔ ابھی الفاظ چاہت کے منہ میں ہی تھے جب بہرام نے اسے کندھوں سے پکڑ کر کھڑا کیا اور غصے سے لال ہوتی آنکھوں سے اسے گھورنے لگا۔ آج کے بعد کبھی مرنے کی بات بھی کی نا تو قسم کھاتا ہوں چاہت تمہیں ایسی سزا دوں گا کہ زندگی بھر یاد رکھو گی۔ بہرام نے انتہائی غصے سے کہا، لیکن چاہت اپنی کاجل لگی بڑی آنکھوں سے اسے دیکھتی جا رہی تھی۔ کیوں دیں گے سزا؟ کیا اہمیت ہے میری جو مجھے کچھ ہونے سے آپ کو فرق پڑتا ہے؟ پیار تو کرتے نہیں آپ مجھ سے؟ اس کی بات پر بہرام نے ضد سے اپنی آنکھیں موند کر گہرا سانس لیا اور اسے چھوڑ کر وہاں سے جانے کے لیے مڑا۔ کمرے میں جاؤ اور جا کر آرام کرو۔ ٹھیک ہے تو اپنے ساتھ لے کر جاؤ۔ آہ! چاہت کی چیخ پر بہرام مڑا، لیکن تب تک چاہت اپنا پاؤں پھسلنے کی وجہ سے پول کے پانی میں جا گری تھی۔ بہرام نے پریشانی سے پانی کو دیکھا جہاں چاہت گری تھی۔ وہ پول اتنا گہرا تو نہیں تھا بہرام جتنا انسان اس میں ڈوب سکتا، لیکن چاہت کے لیے وہ گہرا تھا۔ پریشانی کے عالم میں بہرام نے جلدی سے اپنا کوٹ اتارا اور پول کے پانی میں چھلانگ لگا دی۔ کچھ ہی دیر میں چاہت کو پانی سے نکال چکا تھا، لیکن چاہت کی بند پلکیں دیکھ کر بہرام کا سانس اس کے سینے میں ہی اٹک گیا۔ چاہت کیا ہوا ہے؟ اٹھو! بہرام نے اس کے سینے پر دباؤ ڈالا اور پھر ناک کو دبا کر نازک ہونٹوں پر جھکتے ہوئے اسے اپنی سانسیں دینے لگا۔ اس کے دوبارہ یہ عمل دہراتے ہی چاہت سانس لینے لگی تھی، لیکن سردی کی شدت سے اس کا وجود بہت زیادہ کانپ رہا تھا۔ بہرام نے فوراً سے اپنی باہوں میں اٹھا لیا اور اپنے کمرے کی جانب بھاگنے لگا۔ راستے میں اسے خالہ نظر آئی جو چاہت کو یوں دیکھ کر پریشانی سے بہرام کی طرف بڑھی۔ ڈاکٹر کو فون کریں خالہ، اور چاہت کے کپڑے لے کر جلدی سے میرے کمرے میں آئیں۔ بہرام کے حکم دیتے ہی خالہ نے اسفاد میں سر ہلایا اور فون کی جانب لپکی۔ کمرے میں آ کر بہرام نے چاہت کو صوفے پر لٹایا اور پریشانی سے اس کے پاس بیٹھ گیا۔ چاہت، آنکھیں کھولو میری جان۔ بہرام پریشانی سے اس کے ہاتھ سہلا رہا تھا جو سردی کی شدت سے نیلے پڑ رہے تھے۔ چاہت پلیز آنکھیں کھولو۔ بہرام کی یہ پریشانی اگر کوئی دیکھ لیتا تو حیرت سے اس کی آنکھیں پھٹ جاتی۔ آج وہ سرد مہر سا شخص اس
چھوٹی سی لڑکی کی پریشانی میں مکمل طور پر بکھر چکا تھا۔ بہرام بیٹا، چاہت کے کپڑے لے آئی ہوں اور ڈاکٹری صاحبہ 5 منٹ میں یہاں پہنچ جائیں گی۔ بہرام نے ہاں میں سر ہلایا اور کمرے سے باہر چلا گیا تاکہ خالہ چاہت کے گیلے کپڑے بدلوا سکیں۔ کمرے کے باہر وہ کبھی بے چینی سے ٹہلتا تو کبھی اپنے بال نوچنے لگتا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ اندر لیٹی لڑکی کو اگر کچھ ہو گیا تو وہ بھی جی نہیں پائے گا۔ تھوڑی ہی دیر میں ڈاکٹر وہاں پر آ گئی اور چاہت کا چیک اپ کرنے کے بعد کمرے سے نکلی تو بہرام پریشانی سے ان کی جانب بڑھا۔ وہ ٹھیک ہے مسٹر بہرام، کوئی پرابلم تو نظر نہیں آ رہی، شاید پانی میں گرنے کے خوف کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے ہیں۔ آپ فکر مت کریں، صبح تک انہیں ہوش آ جائے گا، ڈاکٹر نے مسکرا کر کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ بہرام کمرے میں داخل ہوا تو چاہت بیڈ پر کمبل میں لپٹی نظر آئی۔ آپ جائیں خالہ، کچھ چاہیے ہوگا تو میں بلا لوں گا۔ خالہ نے ہاں میں سر ہلایا اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ اسے صحیح سلامت دیکھ کر بہرام کو اپنے گیلے کپڑوں کا اندازہ ہوا تو کپڑے بدل کر چاہت کے پاس آیا اور اسے اپنی باہوں میں لے کر کمفرٹر اچھی طرح سے دونوں کے گرد لپیٹ لیا۔ چاہت، آنکھیں کھولو میری جان۔ بہرام نے اس کا گال تھام کر بہت زیادہ محبت سے کہا تھا۔ اگر یہ محبت چاہت دیکھ لیتی تو شاید خوشی سے پاگل ہو جاتی۔ بہت تڑپاتی ہو تم مجھے چاہت خانزادہ، اس کے علاوہ تم نے کبھی کچھ نہیں کیا، بہرام نے خفگی سے کہا اور اسے مزید سختی سے اپنے اندر سما لیا۔ کبھی اپنی معصوم شرارتوں سے اور کبھی ایسے، بس مجھے بے چین کرنا ہی سیکھا ہے تم نے کیا؟ بہرام نے اپنے ہونٹ اس کے ماتھے پر رکھے۔ جی خان جی۔ چاہت کی آواز پر بہرام نے حیرت سے سر جھکا کر اس کی آنکھوں کو دیکھا جو شرارت سے بھری ہوئی تھی۔ اب بولیں، کیوں ہیں آپ کو میری اتنی پرواہ کہ مجھے بیمار دیکھ کر یوں تڑپ اٹھے؟ یہ پریشانی محبت نہیں تو کیا ہے خان جی؟ چاہت نے مسکرا کر پوچھا، جبکہ اس کی اس حرکت پر بہرام کی آنکھوں میں غصہ اتر چکا تھا۔ اچانک ہی وہ چاہت کی کمر پر ہاتھ رکھ کر اس کے اوپر ہوا اور بری طرح سے اس کے نازک وجود پر حاوی ہو گیا۔ یہ کیا حرکت تھی؟ بہرام کو اپنے اتنے قریب اتنے غصے میں دیکھ کر چاہت کا سانس اس کے سینے میں اٹک گیا۔ وہ آپ نے کہا تھا کہ آپ پیار نہیں کرتے مجھ سے، تو میں دیکھنا چاہتی تھی کہ آپ کو میری کتنی پرواہ ہے۔ بہرام نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھ میں دبوچ لیا۔ تمہیں یہ سب مذاق لگتا ہے چاہت خانزادہ؟ چاہت کی پلکیں اس کے سوال پر نم ہو گئی اور اس نے انکار میں سر ہلایا۔ نہیں خان جی، مذاق تو آپ کو میرا پیار لگتا ہے جو آپ بار بار میرا دل توڑتے ہیں۔ جب پیار کرتے ہیں مجھ سے تو مان کیوں نہیں لیتے؟ بہرام ضبط سے اپنی آنکھیں میچ گیا۔ چاہت، خاموش ہو جاؤ۔ نہیں ہوں گی میں خاموش خان جی، مانا مجھ سے غلطی ہوئی تھی، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ اتنی زیادہ بے رخی دکھائیں مجھے۔ آپ کے اس پیار پر حق بنتا ہے میرا۔ آپ کیسے میری حق تلفی کر سکتے ہیں؟ چاہت کے سوال پر بہرام کی آنکھوں میں جنون اترا۔ تمہیں میری محبت چاہیے نا، تو اب اسے محبت کو برداشت کرنے کی ہمت بھی پیدا کر لو اپنی نازک جان میں۔ بہرام کی بات پر چاہت کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کی بات کا مطلب سمجھتی، بہرام اس پر جھکا اور بہت شدت سے اس کے پنکھڑیوں جیسے ہونٹوں کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ چاہت کا سانس اس کے سینے میں اٹکا، جبکہ ان ہونٹوں کی نازکی محسوس کرتے ہی بہرام پر ایک سرور طاری ہوا۔
وہ تو کب سے اس کے جذبات کا امتحان لے رہی تھی اور آج بس اس کے ایک لمس پر ہی بہرام مکمل طور پر مدہوش ہوتا خود پر بنتا پہرا توڑ گیا۔ اس کے عمل میں اس قدر شدت تھی کہ چاہت کو لگا کہ وہ اس کا سانس ہی روک دے گا۔ پھر اسے بہرام کا ہاتھ اپنی کمر پر رینگتا محسوس ہوا اور اپنی شرٹ کی زپ کھلتی محسوس کر کے چاہت کی جان ہوا ہوئی۔ اس نے بہرام کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر پوری طاقت سے اسے خود سے دور کرنا چاہا تو بہرام اس سے دور ہو کر اسے گھورنے لگا۔ اب کیا ہوا، کرنے دو مجھے پیار۔ بہرام کی آواز میں ایک ایسا جنون تھا جسے محسوس کر کے چاہت کانپ کر رہ گئی۔ خان جی، بہت تڑپتی ہو نا تم میری محبت دیکھنے کے لیے چاہت خانزادہ، تو آج پوری رات تمہیں اس محبت کی شدت دکھاؤں گا اور بتاؤں گا کہ تمہاری یہ محبت مجھے کتنا تڑپاتی ہے۔ بہرام نے اس کے کندھے سے شرٹ سرکائی تو چاہت کی روح تک کانپ گئی۔ اسے لگا تھا کہ بہرام بس اپنی محبت کا اظہار کرے گا، لیکن اس کا یہ عملی مظاہرہ تو چاہت کی جان لینے کے در پہ تھا۔ پلیز خان جی۔ اپنی گردن پر بہرام کے ہونٹوں کے ساتھ ساتھ اس کی مونچھوں کی چبھن محسوس کرتا چاہت نے پکارا تو بہرام نے اس کی گردن سے چہرہ نکالا اور اس کی لرزتی پلکوں اور کپکپاتے ہونٹوں کو جنون سے دیکھنے لگا۔ اب میری محبت کے اس کیف جنون کو برداشت کرو چاہت، جسے تم نے اس کی قید سے آزاد کر دیا ہے۔ اتنا کہہ کر بہرام اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا تو چاہت زور سے اپنی آنکھیں میچ گئی۔ بہرام نے شرٹ اتار کر دور اچھالی اور پھر سے اپنی گرفت میں لیتا مدہوش ہونے لگا۔ چاہت بھی اپنی مزاحمت ترک کرتی خود سپردگی کا اعلان کر چکی تھی۔ بہرام نے اسے کمر سے بھینچ کر خود کے بہت قریب کر لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ ہر پردہ گراتا ایک پرانا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے آیا۔ خون میں سنا ایک وجود فرش پر گرا تھا اور 17 سالہ بہرام کے ہاتھوں میں وہ بندوق تھی جس سے اس وجود کی جان گئی تھی۔ وہ منظر یاد کرتے ہی بہرام ہوش میں آیا، جھٹکے سے چاہت سے دور ہو گیا۔ یوں اچانک بہرام کے دور جانے پر چاہت نے گھبرا کر کمفرٹر کو بھینچا اور اپنا لباس کندھوں سے ٹھیک کرنے لگی۔ چاہت کو اس حال میں شرم میں ڈوبا دیکھ کر بہرام کا دل کیا کہ اپنی جان لے لے۔ اس نے اپنی شرٹ اٹھائی اور چاہت کو دیکھے بغیر کمرے سے نکل کر اس کے یوں چلے جانے پر چاہت پہلے تو حیران ہوئی، پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آخر ایسی کیا بات تھی جو بہرام کو چاہت کا نہیں ہونے دے رہی تھی؟ ایسا کون سا راز تھا جو ان کے رشتے میں رکاوٹ بن رہا تھا؟ ماضی نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا جب سلیمان کو کچھ عجیب محسوس ہوا تھا، جیسے اس کے گرد بہت گرمی اور عجیب سا شور ہوا اور اس کا دم بری طرح سے گھٹ رہا تھا۔ اسے یاد آیا کہ وردہ کے ناراض ہو کر کمرے سے جانے کے بعد وہ وہیں ہال میں صوفے پر لیٹ گیا تھا، لیکن نہ جانے کب اتنی گہری نیند میں چلا گیا اسے اندازہ ہی نہیں ہوا۔ درد سے پھٹتے سر کو نظر انداز کر کے اس نے آنکھیں کھولی تو ارد گرد کا منظر دیکھ کر اس کی روح فنا ہو گئی۔ اس کا گھر چاروں طرف سے آگ کی لپٹوں میں تھا، ہر چیز جل رہی تھی اور اگر وہ وقت پر نہ اٹھتا تو جلد وہ بھی جلنے والا تھا۔ وردہ! سلیمان اٹھ کر سیڑھیوں کی طرف بھاگا۔ اسے اپنی محبت کی پرواہ ہو رہی تھی جو شاید ابھی بھی کمرے میں تھی۔ ابھی اس نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا ہی تھا جب اسے بہرام اور فرزام کا خیال آیا جو نچلے فلور پر اپنے کمرے میں سو رہے تھے۔ وہ جلدی سے ان کے کمرے کی جانب آیا اور جلتے دروازے کو زور سے 3 سے 4 بار ٹانگ مار کر توڑ دیا۔ سامنے ہی بیڈ پر فرزام اور بہرام سو رہے تھے۔ سلیمان حیران تھا کہ اتنی بڑی آفت کے باوجود وہ سب سو کیوں رہے تھے۔ سلیمان جلدی سے ان دونوں کے پاس آیا اور انہیں جھنجھوڑ کر اٹھانے لگا۔ پہلے بہرام اٹھا جس نے اٹھتے ہی اپنا دکھتا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا اور پھر سہم کر ارد گرد لگی آگ کو دیکھنے لگا۔ بابا! فرزام جو اب جاگ چکا تھا سہم کر سلیمان کے ساتھ لگا۔ چلو میرے بچوں، ہمیں جلدی سے یہاں سے جانا ہے۔ سلیمان نے ان دونوں کو اپنے ساتھ لگایا اور ایک کمبل ان کے گرد لپیٹ کر انہیں باہر کی جانب لے جانے لگا، لیکن ہال کا دروازہ بری طرح جل رہا تھا اور وہ
دروازہ بہت مضبوط تھا، اسے توڑنا اتنا آسان نہیں تھا۔ سلیمان نے پریشانی سے ارد گرد دیکھا اور لوہے کی ایک کرسی پکڑ کر اسے شیشے کی کھڑکی میں مار کر کھڑکی توڑ دی۔ سلیمان کھڑکی پھلانگ کر باہر نکلا اور پہلے بہرام کو آگ سے بچاتے ہوئے کھڑکی سے باہر نکلا اور پھر فرزام کو، لیکن ایسا کرتے ہوئے اس کے اپنے بازوؤں پر آگ لگ چکی تھی جسے اس نے ہاتھ مار کر بجھایا اور پھر سے کھڑکی کی جانب لپکا، لیکن فرزام فوراً اس سے لپٹ گیا۔ بابا مت جائیں۔ سلیمان نے بے بسی سے اپنے دونوں بیٹوں کو دیکھا اور ان کے ماتھے پر اپنے ہونٹ رکھے۔ مجھے تمہاری مما کو بھی نکالنا ہے، تم دونوں رکو، میں ابھی اسے لے کر آتا ہوں۔ سلیمان نے ان سے دور ہونا چاہا۔ میں بھی ساتھ جاؤں گا بابا، بہرام نے کہا، لیکن سلیمان نے فوراً انکار میں سر ہلایا۔ بہرام، فرزام، کچھ بھی ہو جائے تم اندر نہیں آؤ گے، میں ابھی وردہ کو لے کر آتا ہوں۔ سلیمان اتنا کہہ کر ان سے دور ہوا اور حیرت سے ارد گرد دیکھا۔ ان پر اتنی بڑی مصیبت آن پڑی تھی اور سب ملازمین اور گارڈ نہ جانے کہاں غائب تھے، نہ جانے کس نے فائر بریگیڈ کو بھی بلایا تھا یا نہیں۔ فی الحال یہ سب سوچنے کا وقت نہیں، سلیمان وردہ ابھی بھی مصیبت میں ہے، سلیمان نے سوچا اور بہرام فرزام پر آخری نگاہ ڈالتا واپس اسی کھڑکی سے گھر میں داخل ہو گیا۔ اب تک آگ بھڑک کر پہلے سے 2 گنا زیادہ ہو چکی تھی۔ سلیمان نے خود کو دھوئیں سے بچانے کے لیے اپنا آدھا جلا سویٹر اتار کر اپنے منہ پر رکھا اور جلدی سے سیڑھیوں کی طرف بھاگا جو بری طرح سے جل رہی تھی، لیکن وہ خود کو آگ سے بچاتا جلدی سے اپنے کمرے کی جانب جانے لگا۔ اپنے کمرے کا دروازہ توڑنے کے بعد وہ کمرے میں آیا تو اس نے دیکھا کہ آگ اب پھیل کر اس بیڈ کو بھی اپنی لپیٹ میں لے چکی تھی جس پر وردہ ایسے سو رہی تھی جیسے کہ بے ہوش ہو۔ سلیمان کو لگا کہ کچھ تو صحیح نہیں تھا، آخر وہ سب اتنی گہری نیند میں کیسے جا سکے تھے۔ سلیمان جلدی سے بیڈ کے پاس آیا اور وردہ کو کھینچ کر بیڈ سے اتارا۔ سلیمان کے کھینچنے پر وہ سسک اٹھی اور اس کی آنکھیں ہلکی سی کھل گئی، لیکن ارد گرد کا منظر دیکھ کر وہ آنکھیں خوف سے پھیل گئی۔ سلیمان، یہ گھبراؤ مت میری جان، کچھ نہیں ہوگا، ہمیں یہاں سے نکلنا ہے، چلو۔ سلیمان نے وردہ کے دوپٹے کو اس کی ناک پر رکھتے ہوئے کہا اور اسے ایسے لے کر کمرے سے نکل گیا، لیکن سیڑھیوں پر آگ بری طرح سے پھیل چکی تھی۔ سلیمان، وردہ اب رونے لگی۔ سلیمان نے جیسے آگ سے بچ کر وردہ کو سیڑھیوں سے اتارا اور ہال میں آ گیا۔ اب وہاں ہر آگ کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، ہر طرف آگ ہی آگ تھی۔ سلیمان نے کھڑکی میں سے اپنے بچوں کی سہمی نم آنکھوں کو دیکھا۔ ان کے پیچھے کچھ لوگ کھڑے تھے جو شاید ان کے ہمسائے تھے، جو اب وہاں آ کر پریشانی سے ہر منظر دیکھ رہے تھے۔ چلو وردہ، سلیمان نے اسے لے کر کھڑکی کی جانب جانا چاہا، مگر تبھی اس کی نگاہ ہال کے ایک کونے میں پڑے سلنڈر پر پڑی جو وہاں تو نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر پھر وہ وہاں کیسے آیا؟ اس سے پہلے کہ سلیمان کچھ سوچتا، وہ سلنڈر بری طرح سے ہلنے لگا اور اس پر آگ لگ گئی۔ سلیمان نے فوراً وردہ کو خود میں بھینچا اور اپنی آنکھیں زور سے میچ لی۔ تبھی وہ سلنڈر پھٹا اور ایک زوردار دھماکہ ہوا جس کے بعد آگ کے سوا کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، بس وہاں وردہ کی ہولناک چیخیں گونج اٹھی تھیں، ماما، بابا۔ فرزام نے روتے ہوئے اس جلتے گھر کی جانب جانا چاہا، لیکن ایک آدمی نے آگے بڑھ کر اسے اپنی پکڑ میں لے لیا۔ نہیں، چھوڑو مجھے بابا۔ فرزام چیختے ہوئے رو رہا تھا اور اپنے آپ کو چھڑوا کر اس گھر میں اپنے ماں باپ کے پاس جانے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ بہرام تو ایک زندہ لاش بنا وہاں کھڑا تھا۔ بس 2 آنسو تھے جو اس کی آنکھوں سے بہے تھے۔ ایک ہی پل میں ان کا ہنستا بستا جہان جل کر تباہ ہو گیا تھا۔